السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں مقروض بھی ہے، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو مقروض ہو، جس کے اوپر قرض ہو، جس نے کسی سے قرض لیا ہو، تو زکوٰۃ کے مال میں سے، زکوٰۃ کی رقم میں سے زکوٰۃ قرض چکانے کے لیے، قرض واپس کر دینے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے مال سے وہ قرض چکا سکے، واپس کر سکے، ادا کر سکے، تو جائز ہے کہ ایسے مقروض کو زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے تاکہ وہ قرض واپس کر سکے، قرض ادا کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال اس کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ وہ خود جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کو جا کے قرض واپس کر دے، یا یہ کہ جس نے اس کو قرض دیا ہے ڈائریکٹ اس کے پاس زکوٰۃ والا جائے اور اس کو اس کی طرف سے ادا کر دے، چکا دے جس کو اس نے قرض دیا ہے؟ تو بہتر صورت کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہی سوال کیا گیا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے، تو شیخ محترم رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ پہلے سوال سن لیں پھر جواب سن لیں۔ هل الافضل ان يؤتى المدين الزكاة ليقضي دينه او يذهب صاحب الزكاة الى دائنه ويوفي عنه؟ کیا بہتر یہ ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرض واپس کر سکے، یا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا جس نے قرض دیا ہے اس کے پاس جائے اور مقروض کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے، واپس کر دے؟ یہ تھا سوال۔ اب جواب سنیے۔ شیخ محترم نے جواب دیا، ھذا یختلف، یعنی دونوں طریقہ درست ہے۔ بعض حالات میں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اور بعض حالات میں دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ فإن كان المدين حريصا على وفاء دينه وإبراء ذمته وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإننا نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه۔ کہتے ہیں کہ اگر مقروض شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنا قرض واپس کرنا چاہتا ہے اور اپنے ذمے سے بری ہونا چاہتا ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے، اگر اس کو قرض ادا کرنے کے لیے مال دیا جائے تو وہ واقعی قرض والے کے پاس جا کر اپنا قرض چکا دے گا۔ تو اگر ایسا شخص ہے مقروض جو قرض واپس کرنے کا خواہش مند ہے، جلد سے جلد وہ اپنے فرض سے، اپنے ذمے سے ادا ہو جائے،
وہ اس کا خواہشمند ہے اور سنجیدہ ہے اس معاملے میں، اور وہ امانت دار بھی ہے کہ اگر اس کو مال دیا جائے، روپے دیے جائے کہ بھائی تم اپنا قرض واپس کر دو، جس نے قرض دیا ہے اس کو چکا دو، تو واقعی وہ امانت دار ہے، اس میں خرد برد نہیں کرے گا اور وہ جا کے اس کو واپس کر دے گا۔ تو اگر ایسا شخص ہے تو کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اسی کے ہاتھ میں مال دیا جائے، زکوٰۃ کی رقم دی جائے تاکہ وہ اپنا قرض واپس کر دے۔ لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه۔ شیخ کہتے ہیں یہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ پوشی ہے، اور لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو قرض دیا ہے، جن کا قرض اس کے اوپر ہے، ان لوگوں کے سامنے یہ شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا جو ان سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے گا اور اس کی پردہ پوشی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسا شخص اگر امانت دار ہے، ذمہ دار ہے، سنجیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے قرض سے میں چھٹکارا پا لوں اور قرض والے کا قرض واپس کر دوں، اور امانت دار ہے، اس میں وہ خرد برد نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے خود اس کے ہاتھ میں، تاکہ وہ اپنا قرض واپس بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر اس کے کہ اس کا معاملہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ شیخ آگے کہتے ہیں دوسری صورت، اما اذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الاموال ولو اعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به اشياء لا ضرورة لها فاننا لا نؤتيه وانما نذهب نحن الى دائنه ونقول له ما دين فلان ذلك ما دين فلان لك ثم نؤتيه هذا الدين او بعضه حسب ما يتيسر۔ شیخ کہتے ہیں کہ اگر مقروض آدمی جس کو آپ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کا قرض واپس ہو سکے، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ وہ فضول خرچی کرنے والا ہے اور اس کو پیسے ہوتے ہیں، مال ملتا ہے، تو وہ فضول خرچی کرتا ہے، اس میں وہ حفاظت نہیں کرتا ہے مال کی اور احتیاط سے جو ہے مال خرچ نہیں کرتا ہے، اگر ہم اس کو دیں یا آپ اس کو دیں زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال، تو وہ ہو سکتا ہے کہ قرض واپس نہ کرے اور غیر ضروری چیزیں جو ہے جا کر خرید لیں، یا آپ جس مقصد سے دے رہے ہیں اس کو قرض، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال، کہ بیچارہ مقروض ہے، اس کے اوپر بہت سارا قرض ہے تو واپس ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ اپنا قرض جا کے واپس کرے، وہ مارکیٹ میں جائے اور ادھر ادھر کا سامان خرید لے، اپنی ضرورت، اپنی خواہشات کی چیز خرید لے۔ اگر یہ آپ کو ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اس شخص کی یہ عادت ہے، یہ شخص ایسا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس کا قرض اس شخص کے اوپر ہے یا جن لوگوں کا قرض اس شخص کے اوپر ہے، ان کے پاس زکوٰۃ دینے والا جائے اور ان سے جا کے پوچھے کہ تمہارا اس شخص کے اوپر کتنا قرض ہے، وہ جتنا بتائے تو زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی طرف سے اس کو دے دیا جائے، یہ کہہ کر کہ اس شخص کے اوپر جو آپ کا قرض ہے اس کی طرف سے ہم آپ کو واپس کر دے رہے ہیں، جتنی توفیق ہو پورا قرض چاہے تو زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی طرف سے چکا دیں، یا جو ہے نا جتنی توفیق ہو کم یا زیادہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ، جو آپ کی خدمت میں فتاوی ارکان الاسلام جو ایک کتاب ہے اس پیش کیا گیا ہے، پیج نمبر ہے 438 اور قسم ہے فتاوی الزکوٰۃ۔ تو مسئلہ یہ تھا آج کا کہ چونکہ مقروض شخص کو جو کہ اپنا قرض واپس کرنے کی حالت میں نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے،
اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا صورت ہو، کیا اس کے ہاتھ میں دیا جائے زکوٰۃ کا مال تاکہ وہ واپس جا کے قرض واپس کر دے جس سے اس نے قرض لیا ہے، یا یہ کہ اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے بلکہ جس سے اس نے قرضہ لیا ہے اس کے پاس جایا جائے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے، یہ کہہ کر کہ فلاں آدمی کے اوپر جو تمہارا قرض ہے وہ قرض دینے کے قابل نہیں ہے، یا یہ کہ تفصیل بتائے بغیر اس کی طرف سے یہ جو ہے نا آپ کو ادا کیا جا رہا ہے، قرض آپ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون سی صورت بہتر ہے؟ تو شیخ محترم نے یہ کہا کہ اگر جس کی طرف سے آپ قرض چکانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے، اگر وہ شخص ایماندار ہے، امانت دار ہے، ذمہ دار ہے، سنجیدہ ہے اور واقعی اس کو احساس ہے کہ وہ مقروض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد قرض سے چھٹکارا پا لے، جس کا قرض ہے اس کا قرض واپس کر دے، وہ ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے واپس کرنے کی، تو اگر اس طرح کا شخص ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں دے دینا بہتر ہے تاکہ وہ خود جا کے اپنا قرض واپس کر دے۔ اس میں اس کے لیے پردہ پوشی ہے، اور جو ہے نا جن لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے اس کو اور جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ شرمندہ ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص ایماندار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے اور یہ میں اس کا قرض واپس کرنے کے لیے مال دیا، زکوٰۃ کی رقم دی، تو وہ اس میں خیانت کرے گا، خرد بد کرے گا، ادھر ادھر کا سامان، ادھر ادھر کی چیزیں خرید لے گا، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس مقصد سے اس کو زکوٰۃ دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا قرض واپس کر سکے تو وہ اس مقصد میں پیسہ خرچ نہیں کرے گا، قرض واپس نہیں کرے گا۔ اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی قرض واپس کرنے کے لیے، بلکہ ڈائریکٹ ان لوگوں کے پاس جایا جائے جن کا قرض ہے اس شخص کے اوپر اور اس کی طرف سے قرض واپس کر دیا جائے، ڈائریکٹ قرض والے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، مقروض کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ تو اس طرح کے حالات واقعی سماج اور معاشرے میں پیش آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مقروض ہیں لیکن وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنا قرض واپس کر سکیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، تو ایسی صورت میں قرض کی رقم، زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا، اپنا قرض واپس کر سکے۔ یہ دو، یا تو اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنا قرضہ واپس کر لو، اگر وہ امانت دار ہے تو، اور ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہے تو، اور اس کو فکر ہے اپنے مقروض ہونے کی تو، یا پھر یہ کہ ڈائریکٹ جس کا قرض اس شخص کے اوپر ہے اس کے پاس جایا جائے اور اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے زکوٰۃ کی رقم میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اگر مقروض شخص اس کے بارے میں ڈر ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر جائے گا تو وہ زکوٰۃ واپس کرنے کے بجائے غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر دے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ اور اس کی تفصیل یا اس کا خلاصہ۔ اس طرح کے حالات ہمارے سماج اور معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس اعتبار سے جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم کو، زکوٰۃ کے مال کو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس میں سے ایک ہے غارمین، یعنی مقروض آدمی، جو مقروض ہے اور وہ تنگ دست ہے، اپنا قرض واپس نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور اس تفصیل کے ساتھ ان 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ کنڈیشن اور حالات کے اعتبار سے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جن کے اوپر ہم میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ہے عائد، تو ان کو زکوٰۃ نکالنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔